الذين أوفوا عهدا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم خالق کائنات اللہ عز و جل کی حمد و ثنا اور رحمت کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام بصد عقیدت و احترام پیش کرنے کے بعد معزز محتشم سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے ہمارے فہم دین کورس کے درس کا موضوع ہے اصلی مرشد کا تعارف۔ دعا کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ موضوع بھی نہایت ضروری ہے۔ زیادہ افراد ان لوگوں کو دیکھ کر جن کو قرآن و سنت کے ساتھ خاص واسطہ نہیں ہے، ان کو دیکھ کر راہ راست سے بھٹک جاتے ہیں، غلط راستے پہ چل پڑتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے سامنے تعارف ہونا چاہیے، پہچان ہونی چاہیے کہ اہل سنت و جماعت کن کو حقیقی طور پہ پیر و مرشد تسلیم کرتے ہیں، جن کے نقش قدم پہ چل کے دنیا آخرت کے اندر سرخ روئی اور کامیابی کا حصول ہوتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے بزرگان دین نے اس کے لیے کوئی شرطیں مقرر کی ہے یا نہیں، کہ کوئی کسی گلی کے اندر اٹھ جائے اور بیٹھ جائے اور لوگوں کو اپنا مرید کرنا شروع کر دے تو کیا ہر ایک کو تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ ہر ایک کو مرشد مانا جا سکتا ہے یا اس کے لیے کوئی شرطیں بھی ہیں؟ تو مرشد کی ضرورت وہ تو ہے، کیونکہ قرآن پاک کے اندر یہی ذکر کیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور شیطان نے بھی یہی کہا تھا فبعزتک لاغوینہم اجمعین، یا اللہ تیری عزت کی قسم ہے میں تمام کو گمراہ کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر جو تیرے مخلص بندے ہیں ان کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ جو اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہیں، نیک بندے ہیں، پرہیزگار ہیں، تو جو ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ بھی شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اس بنا پہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں، جو مخلص اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کو تلاش کرنا، ان کے نقش قدم پہ چلنا، جیسے وہ شریعت کی پاسداری کر رہی ہے، شریعت کی پابندی کر رہی ہے، قرآن و سنت کے مطابق جیسے وہ خود زندگی گزار رہی ہے، تاکہ ان کے رنگ کے اندر ہم بھی رنگے جائیں۔ اس بنا پہ یعنی مرشد کامل جو مکمل طور پہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے والا ہے اور اس کے اندر جو شرائط آگے ذکر کی جائیں گے پائے جائیں، تو ایسے افراد کے ساتھ وابستہ ہو جانا تو یہ شیطان سے دوری کا سبب بنتا ہے اور شیطان ایسے بندے پہ حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا یہ سلسلہ آگے چلا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ موجود تھے، صحابہ کرام علیہ رضوان ان کی تعلیم و تربیت کرنے والے، ان کے دلوں کا تزکیہ کرنے والے۔ اس طرح صحابہ کرام علیہ رضوان کے دلوں کا تزکیہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے، اور پھر آگے جیسے جیسے آگے زمانے کے اندر تغیر آیا، جیسے یہ دوری ہوتی گئی اس ماحول سے، پھر یہ ضرورت تھی کہ کوئی ایسا مرشد ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کا صحیح معنوں میں راستہ دکھانے والا ہو، جو قرآن و سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ کا راستہ دکھانے والا ہو۔ اب اس حوالے سے پھر آگے تصوف کا سلسلہ چلا، اور انہوں نے بھی کوئی نیا معاملہ نہیں نکالا، جو تصوف تھا وہ بھی قرآن و سنت کا نچوڑ تھا، یعنی مطلب قرآن و سنت کا جو مغز ہے، قرآن و سنت کی حقیقت ہے، اس اعتبار سے انہوں نے آگے تصوف کا سلسلہ چلایا۔ تو جو چیز قرآن و سنت سے ٹکراتی ہے تو اس چیز کو نہیں مانا جاتا، اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا، کیونکہ ہمارے پاس معیار ہے تو قرآن و سنت ہے۔
کوئی بھی ہو، کسی درجے پہ ظاہری طور پر فیض ہو، جتنی بھی کسی کی عزت ہے، اگر قرآن کے خلاف چلتا ہے تو مسلمانوں کے نزدیک اس کا کوئی مقام نہیں، اگر سنت رسول علیہ السلام کے خلاف چلتا ہے اس کا کوئی مقام نہیں۔ تو لہذا کسی کا مقام و مرتبہ ہے، کسی کی عزت ہے تو تب بھی ہے جب وہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے والا ہے۔ اب اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس ہستی پاک کی زبان سے اس کے فرامین سنتے ہیں، اس ہستی پاک کے جو ولی کامل تھے اور اس راستے کو اچھی طرح جاننے والے ہیں۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی قطب ربانی رضی اللہ عنہ، انہوں نے بتایا کہ سجادہ نشین کون ہو سکتا ہے، یعنی کون ہے جو سجادہ نشین بن سکتا ہے، کون ہے جو حقیقی طور پہ اصلی مرشد ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے آپ نے ذکر کیا جو کہ قلائد الجواہر کے اندر محمد بن یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ذکر کیا، قلائد الجواہر فی مناقب شیخ عبد القادر، اس کے اندر یہ ذکر کیا گیا کہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جو بھی سجادہ نشین بنے، جو بھی مرشد بنے، اس کے لیے 12 خوبیوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر 12 خوبیاں پائی جائیں گی تو پھر اس کو مرشد مانا جا سکتا ہے، اگر ان 12 خوبیوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں پائی جاتی تو پھر وہ مرشد بننے کے قابل ہی نہیں ہے، اس کی بیعت جائز ہی نہیں ہے، اس کو مرشد بنانا جائز ہی نہیں ہے۔ تو 12 خوبیاں جس کے اندر پائی جائیں وہ مرشد بن سکتا ہے، اس کی بیعت کرنا جائز ہے۔ وہ کون سی خوبیاں ہیں تو آپ نے آگے ذکر کیا کہ وہ خوبیاں یہ ہے کہ حتی یکون فیہ اثنتا عشرۃ خصلۃ، 12 خوبیاں جس کے اندر پائی جائیں وہ سجادہ نشین بن سکتا ہے اور اس منصب پہ بیٹھ سکتا ہے، ورنہ اس کے لیے اس منصب پہ بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ تو وہ 12 خوبیاں کہا کہ خصلتان من اللہ تعالی، 2 خوبیاں اس کی اللہ تعالیٰ کے فیض سے، جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کی خیرات اس کو ملی ہو۔ 2 خوبیاں ایسی ہوں جو اللہ تعالیٰ کی صفات کی خیرات سے اس کو ملی ہوں، اللہ تعالیٰ کی صفات کے فیض سے اس کو حاصل ہوں۔ 2 خوبیاں اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر ہونی چاہیے۔ اور 2 خوبیاں کیا؟ خصلتان من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، 2 خوبیاں اس کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فیض سے ہونی چاہیے۔ اور 2 خوبیاں کیا ہے؟ وخصلتان من ابی بکر، 2 خوبیاں اس کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی ان کی ہونی چاہیے۔ وخصلتان من عمر، 2 خوبیاں حضرت عمر کی۔ وخصلتان من عثمان، اور 2 خوبیاں حضرت عثمان کی۔ وخصلتان من علی، اور 2 خوبیاں حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی۔ جب یہ 12 خوبیاں، 12 خصلتیں، ان کی خیرات کسی کے اندر موجود ہوگی، یہ فیض کسی کے اندر موجود ہوگا تو صحیح معنوں میں وہ مرشد بننے کے قابل ہے، ورنہ پیر و مرشد اس کو ماننا جائز ہی نہیں ہے کہ اس کو مرشد مانا جائے، اس کی ہاتھ پہ بیعت کی جائے۔ وہ خوبیاں کون سی ہیں؟ کہا کہ اما خصلتان من اللہ، بہرحال 2 خوبیاں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیض اس کو ملے تو وہ کیا ہو؟ ان یکونا ستارا و غفارا، ایک یہ ہے کہ وہ پردہ پوش ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ غفار، مطلب وہ معاف کرنے والا ہونا چاہیے، مغفرت کرنے والا ہونا چاہیے۔ مطلب ستار، اگر وہ اپنے مریدین کی کوئی خامی دیکھتا ہے، اس کے کوئی عیب دیکھتا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ ایک مرید کا کوئی عیب دیکھا ہے تو پھر دوسرے آج ہاں جی فلاں کے اندر یہ برائی پائی جاتی تھی میں نے اس کو یہ کیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کسی کے اندر برائی پائی جاتی ہے، کوئی خامی پائی جاتی ہے تو اس کو درست کرنے والا بھی ہونا چاہیے، آگے پھیلانے والا نہ ہو بلکہ اس پہ پردہ پانے والا ہو، اس پہ پردہ ڈالنے والا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ لوگوں کے اندر اس کو رسوا کرنے والا، کوئی اس کا مرید بن جائے، وہ دوسروں کے سامنے اس کو کھڑا کر کے کہے ہاں یہ بڑا شرابی تھا، دیکھو یہ بندہ یہ بہت بڑا شرابی تھا، دیکھو اب میں نے اس کو درست کر دیا ہے، دیکھو یہ بہت بڑا زانی تھا، یہ بہت بڑا چور تھا، دیکھو میں نے اس کو درست، دو لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کرنے والا نہ ہو، رسوا کرنے والا نہ ہو۔ اگر اس کے اندر کوئی خامیاں تھی، کوئی برائیاں تھی تو اس نے اس کو توبہ کرائی ہے، اس کو سیدھے راستے پہ لگایا ہے، اب آگے اس کے گناہوں کو اچھالنے والا نہ ہو، اس پہ پردہ ڈالنے والا ہو، یعنی پردہ ڈالنے والا ہونا چاہیے۔ اور دوسرا مغفرت کرنے والا، مطلب یہ ہے کہ
جو مرید ہیں وہ ہوتے ہیں کسی کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا، اتنا ادب نہیں ہوتا، تو اگر ان سے کوئی خامی ہو جائے تو یہ آگے اس پہ گرفت کرنے والا نہ ہو اور اس کو اپنی بارگاہ سے دھتکارنے والا نہ ہو، بلکہ اس کو معاف کرنے والا ہونا چاہیے۔ اس کے اندر یہ خصلت ہونے۔ اب اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہم کتنی نافرمانیاں کر جاتی ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، روزے چھوڑ دیتے ہیں، کہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا وہ کرتی ہے، جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ نہیں کرتے۔ پھر بھی بندہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرنے کے لیے آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف بھی کر دیتا ہے اور پردہ بھی ڈالتا ہے۔ اب قیامت والے دن رسوا نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ، لوگوں کے سامنے رسوا کرے، ہاں جی یہ بندہ یہ گناہ کرتا رہا۔ یہاں تک آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو اپنے پردہ رحمت کے اندر لے گا، اس کو کہے گا تو نے یہ برائی کی، یہ گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، وہ سنتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جیسے دنیا کے اندر میں نے پردہ ڈالا تھا، آج بھی پردہ ڈالتا ہوں، تجھے معاف کرتا ہوں، تجھے جنت عطا فرماتا ہوں۔ تو مطلب اللہ تعالیٰ پردہ ڈالنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ستار ہے، پردہ ڈالنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے۔ لہذا پیر و مرشد کو بھی یہ فیض اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنا چاہیے کہ اس کے اندر بھی یہ صفت ہونی چاہیے۔ اور باقی یہ اختصار کے ساتھ چلتا ہوں کہ دو صفتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے۔ وہ کون سی؟ ان یکون شفیقا و رفیقا، دو صفتیں یہ ہونی چاہیے، وہ شفیق بھی ہو، شفقت کرنے والا ہو، رفیق ہو یعنی کہ سنگت توڑ نبھانے والا ہو، یا سنگت پوری کرنے والا ہو، یہ نہیں کہ راستے کے اندر چھوڑنے والا ہو، وہ شفیق بھی ہو رفیق بھی ہو، یہ دو صفتیں اس کے اندر ہونی چاہیے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پہ کتنے مہربان ہیں، اپنی امت پہ کتنے مہربان ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مزار کے اندر جب آپ کو رکھا گیا مزار پاک کے اندر، اور حضرت قصہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے مدارج النبوت کے اندر ذکر کیا اور فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کو جنبش دیتے ہوئے دیکھا، اپنے کان میں نے قریب کیے تو نبی پاک علیہ السلام مزار کے اندر بھی کہہ رہے تھے رب امتی، اے میرے رب میری امت، وہاں بھی اپنی امت کو یاد فرما رہے۔ اور قیامت والے دن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے شفیق کتنے مہربان ہیں، جو سب سے مشکل مقامات ہیں وہاں کھڑے ہو کے اپنی امت کی دستگیری فرما رہے ہوں گے، پل صراط کے پاس کھڑے ہوں گے، میزان کے پاس کھڑے ہوں گے، حوض کے پاس آپ موجود ہوں گے، وہ پانی پلا رہے ہوں گے۔ تو اس بنا پہ جو مشکل مقامات ہیں اپنی امت پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شفیق ہے۔ 50 نمازیں تھیں، نبی پاک علیہ السلام نے 5 نمازیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر کے کرائے، اس اعتبار سے بھی نبی پاک علیہ السلام کی شفقت ہے۔ تو کتنے معاملات ہیں جس کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی شفقت ہے، اور آپ رفیق ہے، مطلب آپ یعنی ساتھ دینے والے ہیں، قیامت والے دن بھی اپنی امت کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، قیامت والے دن بھی اس طرح ساتھ دیں گے۔ تو اس اعتبار سے دو خوبیاں مرشد کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ وہ شفیق بھی ہو رفیق بھی ہو، مطلب اس کے اندر شفقت ہونی چاہیے، نہیں کہ ہر وقت وہ غصے سے بھرا ہوا ہو، ہر وقت یعنی کہ مریدوں کو ڈانٹتا رہے، مریدوں پہ سختی کرتا رہے، ان کو جھاڑتا رہے، ہر وقت اس طرح مریدوں کو متنفر کرے۔ تو یہ اس کے اندر اخلاق ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے، شفقت ہونی چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ رفاقت اس کے اندر پائی جائے۔ اور دو خصلتیں اس کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے۔ وہ دو خصلتیں کون سی ہیں؟ کہا کہ اس کے اندر دو خصلتیں صدیق اکبر، ان یکون صادقا و متصدقا، ایک یہ ہے کہ وہ سچ بولنے والا ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ سچ کا ساتھ دینے والا ہو، جو سچے ہیں ان کا ساتھ دے۔ ایک تو خود سچا ہونا چاہیے، جھوٹا نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ سچوں کا ساتھ دینے والا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس ظالم قسم کے لوگ آ جائیں، مالدار ہوں، فاسق فاجر قسم کے، ان کا ساتھ دے، کوئی نیک متقی پرہیزگار ہو اس کو جھٹلا دے، اس کو دور کر دے، اور صرف مال و دولت کی طرف اس کی نظر ہو۔ وہ جھوٹوں کا ساتھ دینے والا نہیں ہونا چاہیے، سچوں کا ساتھ دینے والا ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ کوئی غریب بیچارہ گیا ہے، کافی متقی پرہیزگار نیک ہے، اس سے ہاتھ بھی نہ ملایا جائے، اس کو سلام بھی نہ دیا جائے، اور کوئی فاسق فاجر قسم کا شرابی قسم کا آ جائے، حرام کھانے والا آ جائے، اور اس طرح کا لیکن ہو امیر تو اس کے لیے کھڑا ہو جائے، اس کو ہاتھ ملائے، اس کو گلے لگائے، اور غریب کو سلام دینا بھی گوارا نہ کرے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو کس طرح سچوں کا ساتھ دینے والا ہونا ہے، خود بھی سچا ہونا چاہیے اور سچوں کا ساتھ دینے والا ہونا چاہیے۔ یہ دو خصلتیں اس کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی پائی جائے، کیونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سچے تھے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے صدیق اکبر ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی تصدیق کی۔ اسی طرح دو خصلتیں اس کے اندر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے۔ وہ دو خصلتیں کیا ہے؟ ان یکونا امارا و نہا، یہ دو خصلتیں کہ نیکی کا حکم دینے والا ہو، برائی سے منع کرنے والا۔ یہ بھی مرشد کے اندر دو خصلتیں ہوں کہ وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ اب اس چیز کو بھی سامنے رکھا جائے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کس انداز میں وہ یعنی کہ حق کہنے والے تھے اور حق پہ مضبوط تھے، وہ حق کہہ دیتے تھے اگرچہ جتنا بھی کڑوا ہوتا تھا، اس اعتبار سے وہ کسی کی رعایت نہیں کرتے تھے، نیکی کا حکم دیتے، برائی سے منع کرتے تھے۔ یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی خصوصی خصلتیں، یہ بھی اس کے اندر ہونے چاہیے۔ اب یہ صورتحال نہ ہو کہ اس وقت کے اندر اہل سنت جن فتنوں کا شکار ہے، سب سے بڑا فتنہ اگر دیکھا جائے جس وجہ سے لوگ بد ظن ہو کے اہل سنت مسلک چھوڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں درباروں پہ کیا ہو رہا ہے، مزارات پہ کیا ہو رہا ہے، مزارات پہ سجدے ہو رہے ہیں، مزارات پہ طواف ہو رہی ہے، وہاں عورتیں مرد اکٹھی ہیں اور بے پردگی ہے، سارے معاملات ہیں۔ اگر کسی مزار پہ یہ ہو رہا ہے، وہاں سجادہ نشین بیٹھا ہے، ان چیزوں سے منع نہیں کرتا، اس کی بیعت کرنا جائز ہی نہیں ہے، اس کی بیعت کرنا جائز نہیں جہاں پہ ایسی برائیاں ہو رہی ہو، کیونکہ وہ سجادہ نشین ہے، اپنا حق ادا نہیں کر رہا۔ اس کا حق یہ ہے کہ جو دربار پہ مزارات پہ برائیاں ہو رہی ہیں، وہاں پہ سجدے ہو رہی ہیں، تو سجادہ نشین پہ لازم ہے کہ منع کرے کہ سجدہ صرف رب کی بارگاہ میں، کسی اور کو سجدہ کیا جائے تو حرام ہے، اگر عبادت سمجھ کے کیا جائے تو شرک ہے۔ یہ سجادہ نشین کی ذمہ داری ہے۔ جتنا بھی بڑے سے بڑا استانہ ہو، وہاں پہ کوئی سجادہ نشین بیٹھا ہوا ہے اور وہاں پہ یہ معاملات ہو رہی ہے، اس سجادہ نشین کو پتہ بھی ہے کہ یہ معاملات ہو رہی ہے، اس کے باوجود منع نہیں کرتا، تو اس کی بیعت کرنا جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ دو خوبیاں اس کے اندر یہ ہونی چاہیے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کرے۔ اب کئی جگہ پہ صورتحال یہ ہوتی ہے کہ یہ رمضان المبارک کے اندر بھی سر عام یعنی کہ درباروں پہ، مزارات پہ، وہاں پہ سر عام کھایا پیا جا رہا ہوتا ہے، وہاں پہ سر عام یعنی کہ حالانکہ رمضان المبارک کا ادب و احترام کرنا ضروری ہے، لیکن وہاں پہ جو لوگ آتے ہیں کھا پی رہے ہیں۔ اگر کوئی مسافر آیا ہے، اس نے روزہ نہیں رکھا، تو پھر اس کا پردے کے اندر اہتمام ہونا چاہیے تاکہ وہ پردے کے اندر کھا لے، اگر کسی نے روزہ نہیں رکھو۔ لیکن سر عام کھانا پینا اور سجادہ نشین سارا کوئی دیکھ رہا ہو، تو پھر اس طرح کے سجادہ نشین کی بیعت کرنا جائز نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ ضروری ہے کہ جو کسی مزار پہ، کسی سجادہ پہ بیٹھا ہوا ہے، اس پہ لازم اور ضروری ہے کہ وہ نظر رکھے کہ یہاں پہ شریعت کے خلاف معاملات تو نہیں ہو رہے، تو وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ یہ اس کی ذمہ داری ہے، اس پہ لازم ہے، اس پہ ضروری ہے، تب وہ اس ذمہ داری کو نبھا سکتا ہے۔ ورنہ اگر اس ذمہ داری کو نہیں نبھا رہا، تو پھر اس کی بیعت کرنا، اس کو مرشد ماننا، وہ حقیقی مرشد نہیں ہے، اس کی بیعت کرنا جائز نہیں ہوگا۔ تو اس بنا پہ کئی جگہ پہ یہ صورتحال ہوتی ہے کہ عورتیں عام طور پہ گھوم رہی ہوتی ہے، یعنی کہ اس طرح ان کے سر پہ دوپٹہ بھی نہیں ہوتا، اس طرح عام طور پر گھوم رہی ہے، تو لہٰذا وہاں کے سجادہ نشین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو یہ خرافات ہو رہی ہے اس اعتبار سے وہ سختی کرے۔ یعنی اس وجہ سے اہل سنت پہ ہٹ نہیں کی جا سکتی کہ دیکھو اہل سنت یہ مزارات پہ کیا کرتے ہیں، درباروں پہ کیا کرتے ہیں۔ اہل سنت کی کتب کے اندر دیکھا جائے، علماء کو دیکھا، کسی عالم کسی مفتی سے پوچھ لے، وہ کہیں گے یہ ناجائز ہے، یہ غلط ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، تو وہاں ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو روکے۔ یعنی کئی جگہ پہ معاملات یہی ہوتے ہیں کہ جو مزارات ہیں وہاں پہ لوگ جاتے ہیں، مختلف قسم کے چڑھاوے چڑھانا شروع کر دیتے ہیں، اور کئی جگہ پہ جیسے پیر کا کھارا وغیرہ وہاں پہ چھوٹے چھوٹے گڑیاں وغیرہ پڑی ہوتی ہیں، لوگ خریدتے ہیں، مزار کے اوپر رکھ دیتے ہیں، تو اس کا کیا فائدہ رکھنے کا؟ یہ مزارات پہ حاضری دیں، وہاں جائیں مزارات پہ اور چند قدم کھڑے ہو کے پیچھے ان کی بارگاہ میں سلام پیش کریں، اس کے بعد جو فاتحہ پڑھنی ہے، جو قرآن پاک پڑھنا ہے وہ پڑھیں، اس کے بعد ان کی بارگاہ میں اس کا ثواب پہنچائیں، اس کے بعد اس نیک بندے کی توسل سے، وسیلہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ دعا صرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کی جا سکتی ہے، دعا صرف اللہ تعالیٰ سے مانگی جا سکتی ہے، دعا عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی یا کسی اور کی عبادت نہیں ہے۔ تو دعا اللہ تعالیٰ سے کی جا سکتی ہے، ان کے وسیلے سے کر سکتے ہیں، نیک ہستیوں کے وسیلے
وسیلے سے دعا کرنا وہ جائز ہے، نیک اعمال کے وسیلے سے دعا کرنا جائز ہے، لہذا وہاں پہ یہ صورتحال اختیار کرنا، باقی جو خرافات ہیں یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ تو یہ دو خصلتیں اس کے اندر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ان کی ہونے چاہیے کہ وہ نیکی کا حکم دینے والا، برائی سے منع کرنے والا، اور آگے چلتے ہوئے دو خصلتیں اس کے اندر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے کی ہونی چاہیے۔ وہ دو خصلتیں کیا ہے؟ فرمایا کہ دو خصلتیں یہ ہے کہ طعام وقائم اللیل والناس نیام، ایک یہ ہے کہ وہ سخی ہونا چاہیے، لوگوں کو کھانا کھلانے والا ہونا چاہیے، اور دوسری کیا ہے کہ جب لوگ سو رہے ہو رات کو، وہ رات کو اٹھ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دینے والا، رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا، یعنی کہ اس طرح کا اس کے یہ دو خصلتیں ہوں، ایک تو یہ ہے کہ سخی ہو، لوگوں کو کھانا کھلائے، اور دوسرا یہ ہے کہ رات کے وقت اٹھ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آہوزاری کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، یہ رات کو اٹھے وہ یعنی کہ شب بیدار ہونا چاہیے، یعنی رات کو جاگنے والا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہونا چاہیے۔ یہ دو خصلتیں اس کے اندر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ یہ ہو۔ اس کے بعد دو خصلتیں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی ہونے چاہیے۔ وہ کون سی ہے کہ ان یکون عالما و شجاع، یہ ہے کہ ایک تو اس کے پاس علم ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ بہادر ہونا چاہیے، بزدل نہیں ہونا چاہیے، بہادر ہونا چاہیے، شجاع ہونا چاہیے، یعنی کہ علم بھی اس کے پاس ہو، یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل لا علم ہو، اس کے پاس علم بھی نہ ہو، یعنی کہ اس کے پاس علم موجود ہو، اتنا علم ہو کہ جو ضروری ہے، جو فرض علوم ہیں تو اتنا تو کم از کم اس کے پاس ہونا چاہیے۔ اور باقی امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ کوئی مسئلہ درپیش آ جائے تو کم از کم کتابوں سے دیکھ کر اس مسئلے کا حل نکال سکتے ہو، یعنی کتابوں سے دیکھ اس مسئلے کا حل نکالے، اس کے پاس علم بھی ہونا چاہیے، اور وہ بہادر اور شجاع ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ باطل کے سامنے جھکنے والا ہو، وہ باطل کے سامنے نہ جھکے بلکہ وہ بہادر ہونا چاہیے۔ تو یہ دو خصلتیں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی ہونی چاہیے۔ تو مطلب یہ 12 خصلتیں ہیں، 12 خوبیاں ہیں جس کے اندر پائے جائیں، اگر اصلی مرشد دیکھنا ہو تو حقیقی طور پہ اصلی مرشد وہ ہے۔ لہذا یہ کئی جگہ پہ جو صورتحال ہوتی ہے کہ جو پیر کہیں کہ کوئی نہیں یہ میری مریدنی ہے، عورت ہے، اس کا مجھ سے پردہ نہیں ہے، اگر وہ غیر محرم ہے تو اس عورت کا پیر سے پردہ ہے، کہ اگر کوئی استاد ہے اس کی شاگرد ہے کوئی لڑکی تو اس سے بھی پردہ ضروری، جب وہ بالغ ہو جائے، بلوغت کو پہنچ جائے تو استاد سے پردہ بھی ضروری ہے، یہ نہیں کہ یہ استاد ہے استاد سے پردے کی کیا ضرورت ہے، وہ غیر محرم ہے تو اس سے بھی پردہ ضروری ہے، اگر مرشد ہے پیر ہے غیر محرم ہے تو اس سے بھی پردہ ضروری ہے۔ تو یہ کئی جگہ پہ میڈیا پہ جو بے حیائی کا ارتکاب کیا جا رہا ہے، کئی جہل قسم کے پیر وہ عورتوں کو اپنے سینے سے نعوذ باللہ لگا رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح برائی اور بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسے پیر و مرشد کی بیعت کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، سخت گناہ ہے۔ ایسے پیر و مرشد کی بیعت کرنا جائز ہی نہیں، وہ مرشد بننے کے قابل ہی نہیں ہے جو اتنی بڑی بے حیائی اور برائی کا ارتکاب کر رہی ہے۔ تو لہٰذا ایسے افراد کو نہ ہم مرشد مانتے ہیں نہ ان کی بیعت کرنا جائز سمجھتے ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف چلنے والے ہیں۔ تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس کے مطابق جو چلے، اس کے مطابق رہے تو وہی پیر و مرشد ہے۔ ایک ہی فتاوی افریقہ سے امام اہل سنت کا فتویٰ اس حوالے سے جو آپ نے قول حضرت جنید بغدادی علیہ رحمت کے حوالے سے کیا، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ ان سے پوچھا گیا، یہ بھی ولایت کے تاجدار ہے، ولایت کے شہنشاہ ہیں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، ان سے پوچھا گیا جناب کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو عبادات ہیں، نمازیں ہیں، روزے ہیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے، ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ جس طرح کسی نے چھت پہ چڑھنا ہو تو وہ سیڑھی لگاتا ہے، چھت پہ چڑھ جاتا ہے، بس وہ چھت پہ چڑھ گیا، تو سیڑھی ایک وسیلہ اور ذریعہ تھی، وہ پہنچ گیا جہاں اس نے پہنچنا تھا، اب سیڑھی کی ضرورت نہیں، اس نے پہنچنا تھا وہاں پہنچ گیا۔ یہ جو عبادات ہے، نماز ہے، روزہ ہے، باقی جتنی عبادات ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے اب اس کو نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کو روزوں کی ضرورت نہیں ہے، عبادات کی ضرورت نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ یہ جب حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ سے سوال کیا گیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ صادق وہ لوگ سچے ہیں، وہ پہنچ چکے ہیں، کس کے اندر؟ صادق فی الوصول، وہ پہنچنے کے اندر سچے ہیں، ولیکن الی سقر، وہ اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچے، وہ جہنم تک پہنچے ہوئے۔
ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ وہ ہمیں نمازوں کی ضرورت نہیں، روزوں کی ضرورت نہیں، یہ بتائیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی نماز چھوڑی ہے؟ آپ یعنی کہ آپ سے بڑا اللہ تعالیٰ تک پہنچا ہوا کون ہے پوری مخلوق کے اندر؟ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا اللہ تعالیٰ تک پہنچا ہوا کوئی نہیں ہے، آپ اوروں کو بھی اللہ تعالیٰ تک واصل کرنے والے ہیں، تو آپ نے جب کوئی نماز نہیں چھوڑی، حضرت صدیق اکبر نے کوئی نماز نہیں چھوڑی، صحابہ اکرام آل بیت نے نماز نہیں چھوڑی، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کرب و بلا کے اندر بھی نماز ادا کر رہی ہے، وہاں بھی آپ نے نماز، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، تلواریں چمک رہی ہیں، دشمنوں کی ہزاروں کی تعداد سامنے موجود ہے، وہاں بھی نماز پڑھ رہی ہے۔ تو جو اس وقت کے اندر اس طرح کے پیر و مرشد نعوذ باللہ آنے والے ہیں، تو ان کا مقام حضرت امام حسین سے بھی بڑا ہو گیا، وہ حضرت امام حسین سے بھی آگے پہنچ گئے، حضرت امام حسین کو اللہ تعالیٰ کا وصول حاصل نہ ہوا تو نہ ان کو ہو گیا ہے، تو اس بنا پہ یہ بالکل غلط طریقہ کار ہے۔ تو آپ نے حضرت جنید بغدادی علیہ السلام فرمایا کہ ہاں وہ پہنچے ہوئے ہیں، پہنچنے کے اندر سچے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تک پہنچے ہوئے نہیں ہیں، وہ جہنم تک پہنچے ہوئے ہیں ایسے افراد۔ اور اس کے بعد آگے کیا فرمایا؟ فرمایا والذی یسرقو و یزنی خیر ممن یعتقد ذلک، فرمایا کہ جو بندہ زنا کرتا ہے، چوریاں کرتا ہے، ایسے لوگ بھی ایسے پیروں سے بہتر ہیں، یعنی کہ ایسے پیروں سے، ایسے جو مرشد ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں نمازوں کی ضرورت نہیں، روزوں کی ضرورت نہیں، ان سے اچھے وہ لوگ، یعنی ان سے بہتر ہیں کون؟ جو چوریاں کریں، زنا کریں، وہ بھی ان سے بہتر ہے۔ یہ یہاں تک ذکر کیا کیونکہ وہ تو بدعقیدہ ہو گئے، اس طرح کا قول کرنے والے ان کا ایمان بھی ختم ہو گیا، لیکن جو چوری کرنے والے، زنا کرنے، وہ بدکار ہیں، برے ہیں، گناہ گار ہیں، سخت مجرم ہیں، لیکن ان کا ایمان تو نہیں گیا جب تک اس اعتبار سے قول نہ کرے۔ تو یہ ذکر کیا گیا کہ مرشد دیکھنا چاہیے کہ کس کی بیعت جائز ہے، لہذا اہل سنت کے نزدیک شریعت ہے، مطلقہ نہیں کہا جا سکتا کہ کسی قسم کا بندہ ہو بس اس کی کوئی ظاہری طور ہاں جی کوئی کرامت دیکھیں، ہر ایک کرامت نہیں ہوتی، کرامت وہی ہوتی ہے جو کسی شریعت کے پابند بندے سے خلاف عادت چیز ظاہر ہو، جو شریعت کا پابند ہو، اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ ورنہ ایسی چیزیں دیکھی جائیں تو دجال بھی آئے گا، اس سے کیا کیا چیزیں صادر ہوں گی، اس بنا پہ ہر چیز کو کرامت نہیں کہا جا سکتا۔ کرامت صرف وہی ہوتی ہے جو مکمل طور پہ شریعت کا پابند بندہ ہو، اس سے خرق عادت کوئی چیز ظاہر ہو تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ جو شریعت کا پابند ہے، جو شریعت کا پابند نہیں ہے، اس سے کبھی کوئی چیز ایسی ظاہر ہو جائے لیکن ہو مسلمان، اس کو معونت کہتے ہیں، اس کو کرامت نہیں کہا جاتا۔ یہ آگے مختلف چیزیں اس کی بنتی ہیں، مختلف آگے قسمیں بنتی ہیں۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو حق پہچاننے کی اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر